آزادی ایک نعمت ہے، پاکستان ایک نعمت ہے۔ ہم غور کریں، آئیے آج ہم اس پر غور کریں، کیا ہم نے اس اصول کو سامنے رکھتے ہوئے اس نعمت کو کیسے استعمال کیا ہے؟ یہ اللہ کا اصول ہے، یہ فطرت کا اصول ہے، یہ تبدیل نہیں ہوا کرتا، یہ اٹل فیصلے ہیں پروردگار کے۔ کیا ہم نے پاکستان کی نعمت کا حق ادا کیا؟ کیا ہم نے پاکستان کی قدر کی؟ کیا ہم نے اس کا شکر ادا کیا؟ کیا ہم نے اس کو شریعت کے مطابق استعمال کیا؟ چلیں کوئی کہہ دے کہ جی یہ باتیں تو الگ ہیں، ہم ان باتوں کے اوپر بعد میں بات کر لیتے ہیں۔ صرف اسی بات کا جواب دے دیجئے کہ پاکستان بنانے والوں نے، قربانیاں دینے والوں نے جن مقاصد کے تحت، جن ارادوں اور سوچ کے مطابق یہ قربانیاں دیں، یہ ملک بنایا، کیا ہم نے ان کے کسی ارادے کو پورا کیا؟ ان کے کسی مقصد کو پورا کیا؟ ایک آدمی بہت بڑے باغ کا مالک ہو اور وہ باغ کسی کو حوالے کر دے کہ دیکھو تم نے اس کا خیال کرنا ہے اور یہ چیزیں، اس کی ذمہ داریاں تمہیں اٹھانی پڑیں گی، تمہیں باغ حوالے کرتا ہوں، اور وہ بندہ اس باغ کا خیال نہ کرے اور مالک 10-20 سال کے بعد آئے، جب دیکھے کہ میرے باغ کو تو اس نے ویران کر دیا ہے، تو وہ اس کو سزا دے گا۔ اور اگر کوئی ملازم اس باغ کی دیکھ بھال کرے اور 10 سال بعد، 20 سال بعد مالک آئے دیکھے کہ باغ تو لہلہا رہا ہے، تو وہ خوش ہوگا۔ تو ہمارے بڑوں نے یہ ملک ہمیں دیا، بہت ساری ذمہ داریاں اس کے ساتھ ہمارے ساتھ لگ گئیں، اگر ہم نے ان حقوق کو ادا نہ کیا تو قیامت کے دن ہمیں ان چیزوں کا حساب دینا پڑے گا۔ اب اس اصول کو جو پہلے بتایا گیا کہ نعمت کا شکر بھی ادا کرنا ہے اور شریعت کے مطابق بھی استعمال کرنا ہے، اس اصول کو جس میں 4 آگے پوائنٹس بتائے گئے، ہم پاکستان کو ایک نعمت سمجھیں اور ان اصولوں کے مطابق اس کو ذرا غور کر لیں۔ کیا ہم نے پاکستان کو شریعت کے مطابق استعمال کیا؟ کیا یہاں پہ شریعت کا ہم نے نفاذ کیا؟ اپنے بڑوں کی ان خواہشات کو پورا کیا جس مقصد کے لیے انہوں نے اس کو بنایا تھا؟ کیونکہ ہم نے وہ چیزیں پوری نہیں کی، نہ شکر ادا کیا، نہ شریعت کے مطابق استعمال کیا، تو کیا ہوا؟ ہم اس کی برکتوں سے محروم کر دیے گئے۔ پاکستان وہ عظیم ملک ہے جہاں اللہ رب العزت نے بے شمار قسم کی نعمتیں رکھی ہیں۔ وادیاں یہاں پر ہیں، سمندر یہاں پر ہیں، نہریں یہاں پر ہیں، دریا یہاں پر ہیں، پہاڑ یہاں پر ہیں، گلیشیئرز یہاں پر ہیں، ریگستان یہاں پر ہیں، معدنیات یہاں پر ہیں۔ اللہ رب العزت نے قدرت کی بے شمار نعمتیں یہاں پر رکھی ہیں، لیکن بحیثیت پاکستانی اور پاکستان میں رہتے ہوئے ہم اپنی ہی ان نعمتوں کو استعمال نہیں کر پا رہے، گویا کہ ہم نافرمانی کی وجہ سے ان نعمتوں کی برکت سے محروم کر دیے گئے۔ اب یہاں قرآن مجید کی ایک اور آیت کو پڑھ کے اس کا ترجمہ میں آپ کو بتاتا ہوں، مفہوم۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی ہے 14ویں سپارے میں، سورۃ النحل میں۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اور اللہ مثال بیان کرتے ہیں کہ ایسی بستی کی کہ جہاں ہر طرف سے رزق آتا تھا، ان کے پاس امن بھی تھا، اطمینان بھی تھا، لیکن فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انہوں نے اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا، نافرمانی کی، گناہوں میں پڑے رہے۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اور پھر اللہ رب العزت نے بھوک اور خوف کا لباس ان کو پہنا دیا۔ یہ کیوں تھا؟ ان کی حرکتوں کی وجہ سے تھا۔ یہ قرآن ہے۔ یہ پاکستان کے بارے میں تو آیت نازل نہیں ہوئی، لیکن ہمارے حالات میرے نزدیک اس آیت سے بہت مشابہت رکھتے ہیں کہ ہم نے بھی یہی معاملہ کیا کہ اللہ نے تو ایسا ملک عطا کیا جہاں ہر طرح کی نعمتیں موجود، لیکن ہم نے ناقدری کی جس کی وجہ سے آج بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا گیا۔ بھوک اور خوف کو لباس تو پہننے کی چیز ہوتی ہے، اس کا بھوک سے کیا تعلق ہے جی؟ بھوک اور خوف، اس کو لباس سے کیوں تشبیہ دے دی؟
علماء نے فرمایا کہ لباس ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو پورا گھر طریقے سے گھیر لیتی ہے، انسان اس کے اندر چھپ جاتا ہے، لباس ظاہر ہوتا ہے، اس کے اندر آ جاتا ہے، اس کا پورا احاطہ ہو جاتا ہے لباس سے۔ تو بھوک اور خوف اسی طرح ان کو ڈھانپ لیں گے اور یہ اس کے بھوک اور خوف میں پریشان رہیں گے۔ اور آج دیکھ لیجئے پاکستان کی صورتحال تقریباً یہی الا ماشاءاللہ۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔